تنہا ہاتھ میں تلوار ہے، وہی تلوار جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں علی کی دی ہوئی تلوار ہے، میرا حوصلہ شیروں کے جیسا ہے، کبھی میمنے کو میسرے میں بدلا، کبھی میسرے کو میمنے میں بدلا، صف اول صف آخر بنائی، صف آخر صف اول بن گئی، قلب لشکر کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، میدان جنگ کو ایسے بنا دیا جیسے کوئی کھلونا بچہ کھلونا توڑ دیتا ہے، کبھی گردن توڑ دی، کبھی دمبا توڑ دی۔ صلوات دیجیے گا مولا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم کی تلوار کے ساتھ ساتھ ملک الموت چل رہا ہے، جدھر تلوار چلتی ہے صفوں کی صفیں صاف ہو جاتی ہیں، صفوں کی صفیں صاف ہو رہی ہیں، سر سراسر اڑ رہے ہیں، دھڑ دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ ابراہیم کی تلوار ہے کہ موت کا پیغام ہے، کسی کا دم کسی خنجر کی دھار لے کے چلی، کسی کا دم کسی خنجر کی دھار لے کے چلی، زرا کے پھول اڑائے بہار لے کے چلی، سروں کو کاٹ کے پھینکا نبار لے کے چلی، زبان سے قول دلوں سے قرار لے کے چلی، شکستہ عہد جو تھے ان کو پائمال کیا، شکستہ عہد جو تھے ان کو پائمال کیا، نمک حرام تھے جتنے انہیں نمک حرام تھے جتنے انہیں حلال کیا، حالانکہ وہ حلال ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ صلوات بھیجیے بہت وہ تو جھٹکے کا مال تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ ابراہیم شیر کی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج پر دوڑتے ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد کی فوج بکریوں کی طرح سے دوڑتی ہے۔ جب اچھی طرح سے لشکر پسپا ہو چکا تب ابراہیم نے جس ہاتھ میں تلوار نہیں دی اس ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے لشکر کو، اب یہ لشکر نہیں ہے، ان میں ہر ایک ابراہیم ہے، جو ایک ابراہیم کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے وہ ہزاروں ابراہیم کا مقابلہ کیا کرتے۔ وہ تبری کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عالم یہ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی جتنی فوج سروں سے فارغ ہوئی وہ اپنی جگہ، جتنے جسم روحوں سے فارغ ہوئے وہ اپنی جگہ، وہ لوگ جو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ان کے بھاگنے کا منظر اپنی جگہ، ایک حملے میں سواروں نے جو رن چھوڑ دیے، ایک حملے میں سواروں نے جو رن چھوڑ دیے، موت نے دور ہی سے دستے ادب جوڑ دیے، موت نے دور ہی سے دستے ادب جوڑ دیے، کاسہ سر جو کھلونوں کی طرح توڑ دیے، موت بولی کہ چلو پھوڑ دیے، موت بولی کہ چلو پھوڑ دیے، پھینک کر بارے گراں، پھینک کر بارے گراں، پشت سے گھوڑے بھاگے،
جو بھاگ سکے وہ بھاگ گئے، جو نہیں بھاگنے پائے وہ نہر خاضر میں اتر رہے ہیں۔ اور جب ان کو نہر خاضر میں اترتے ہوئے دیکھا، تبری کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم اور ابراہیم کے سپاہی ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں اور بھاگتوں ہوئے کو آواز دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ واپس آ جاؤ، ایک دفعہ واپس آ جاؤ، ایک دفعہ واپس آ جاؤ۔ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ جو رسول کے بلانے پر نہ آئے، ابراہیم وہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بلانے پہ کیا آئیں گے؟ جنہیں چلو کافی تھا انہوں نے نہر میں ڈوب کر اپنے آپ کو نہر کا پانی نجس کر دیا۔ صلوات بھیجیے گا بابا۔ جنہیں چلو شرمائے انہوں نے ڈوبنے کے لیے نہر کی راہ دی۔ اور اب حاصل جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم آج ایسے نحوے کارزار ہیں کہ ابراہیم کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون سامنے آیا اور کون بچ کے گیا۔ بس ابراہیم نے اتنا دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا اور بڑے شاہی لباس میں تھا، بڑے کر و فر کے ساتھ تھا۔ جو ابراہیم کی تلوار چلی تو سر مشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی طرف، نہیں پتا کہ یہ وار جو تھا یہ چورنگ تھا یا دو ہتھی تھا یا نیم رخ تھا۔ صلوات بھیجیے گا بابا۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے، وہ جو اپنے پشتے ملاتے ہیں کشتوں سے، ان کے کشتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم مردانہ وار جب رات تاریک ہونے لگی اپنے خیمے میں آئے۔ اور یہ تو فنکار کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کام دکھایا ہے یا نہیں دکھایا۔ پھر وہ شمشیر زن کیا کہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ آج میری تلوار نے کتنوں کا لہو چاٹا ہے، کس کس کا لہو چاٹا ہے، کس کس کے سر و تن میں جدائی کی ہے۔ بڑے شادہ و فرحاں بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم۔ کوئی آیا ایسا معتمد انسان، اے ہمارے سردار شاندار جنگ کی، کہا کہ ہاں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے شاندار جنگ کی اور اس نے مجھے جو حوصلہ اور ہمت دیا تھا اس کو میں بروئے کار لایا۔ تائید الہی ہے، تائید امام ہے، مگر جاؤ پہلے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کی لاش تلاش کرو۔ اس نے کہا کہ سردار ایسا لگتا ہے وہ بھاگ گیا۔ کہا کہ نہیں، وہ بھاگا نہیں ہے، مجھے یقین ہے آج وہ میری تلوار سے جہنم واصل ہوا ہے۔ عجب نہیں کہ ابراہیم نے تلوار نکال کر دکھائی ہو کہ اس تلوار کو آج دیکھو، اس کی چمک دمک بتا رہی ہے کہ اس پر عبید اللہ ابن زیاد کا خون لپٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی لال نہیں ہو رہی ہے۔ جاؤ جا کر مظلوم کو تلاش کرو۔ بتایا نہر خاضر کے کنارے جہاں سب سے زیادہ لاشوں کا انبار لگا ہوا ہو، وہاں دیکھنا لاشوں کی تہ میں ایک لاش ہوگی جس سے خوشبو آ رہی ہوگی، اس لیے کہ ملعون اپنے ناسور والے زخم کو چھپانے کے لیے خوشبو لگایا کرتا تھا۔ جا کر دیکھا گیا، لاشوں کو پلٹا گیا، ملعون ابن ملعون کی لاش برآمد ہوئی، سر قلم کیا گیا، شیس ابن روی کو بلایا گیا، حسین ابن نمیر کو بلایا گیا۔ ان سب کے سر قلم کرنے کے بعد نہ جانے کتنے سر ہوں گے، 70,000 افراد ابراہیم اور ابراہیم کے لشکر نے ذبح کیے اس جنگ میں۔ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لکڑیوں سے گنا گیا، کھوپڑیاں بجا بجا کر گنا گیا۔
70,000 ملائکہ کو ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں نے مل کر جہنم رسید کیا۔ واپس آئے، مختار کے سے ملاقات ہوئی، ملائکہ کے سر دیے۔ مختار نے 4 سر جمع کیے، عمر سعد کا سر، شمر ذوالجوشن کا سر، عبید اللہ ابن زیاد کا سر، سنان ابن انس کا سر۔ یہ 4 سر بہت سے مال و دولت کے ساتھ، بہت سے انعام و اکرام کے ساتھ، بہت سے خمس کے ساتھ میرے چوتھے امام کی خدمت میں روانہ کیے۔ سن 66 ہجری تھا، 9 ربیع الاول تھی۔ امام نماز فجر پڑھ کر بیٹھے تھے، مختار کا غلام آیا، اس نے ملائکہ کے سر دیے۔ میرے امام نے عبید اللہ ابن زیاد کے سر کو دیکھا اور میرے امام مسکرائے۔ شمر کے سر کو دیکھا، عمر سعد کے سر کو دیکھا، سنان ابن انس کے سر کو دیکھا، اور اس کے بعد سجدہ شکر میں سر رکھا۔ میرے چوتھے امام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے اللہ مجھے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر نہ دیکھوں، جب تک کہ میں عمر سعد کا سر نہ دیکھوں۔ خدا نے میری امید اور آرزو کو پورا کیا، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ امام گھر میں آئے، سن 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ امام گھر میں آئے، سیدانیوں سے کہا سیاہ کپڑے اتار دو، نئے کپڑے پہنو، نئے کپڑے پہنو، گھر میں چولہا جلاؤ، بالوں میں تیل لگاؤ، آنکھوں میں سرما کرو، سوگ بڑھاؤ، بابا کے قاتلوں کے سر آئے۔ کچھ روایات کے مطابق ابھی شہزادی زینب حیات ہیں۔ میرے امام اپنی پھوپھی کے پاس آئے، اے پھوپھی اماں، قاتلوں کے سر آ گئے، اب نئے کپڑے پہن لیجیے، اب سوگ بڑھا دیجیے۔ ایک دفعہ زینب نے سجاد کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے سجاد، قاتلوں کے سر آئے ہیں۔ پھوپھی اماں قاتلوں کے سر آئے ہیں۔ سوال کیا کیا علی اکبر آ گیا؟ کیا قاسم ابن حسن آ گیا؟ کیا میرا بھائی عباس آ گیا؟ کیا میرا بھائی حسین آ گیا؟ ارے زینب تو اس وقت سوگ بڑھائے گی جب علی اکبر آ جائے، عباس آ جائے، قاسم آ جائے، میرا بھائی حسین آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آخری شب ہے، عزا کی آخری شب ہے۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم پہ رہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ کس کس کا ذکر کیجئے، کس کس کو روئیے، اکبر کا پرسہ دیجئے، علی اصغر کا پرسہ دیجئے، قاسم کا پرسہ دیجئے، اولو محمد کا پرسہ دیجئے،
مسلم کے یتیموں کا پرسہ دیجئے، حسین کا پرسہ دیجئے، اور سب سے بڑھ کر عباس دلال۔ کتب معتبرہ میں لکھا ہے کہ زمانے کا امام عباس کے مصائب سننے کے لیے آیا۔ علماء کبار بیان کرتے ہیں کہ مادر حسین مصائب عباس انحماق سے سنتی ہے، اور اگر ذاکر سے کوئی کوتاہی ہو جائے عباس کے مسائل بیان کرنے میں تو خواب میں آ کر اسے تنبیہ کرتی ہیں کہ میرے عباس کے مسائل تو نے کم کر کے کیوں بیان کی؟ اللہ اکبر۔ جب عباس اس دنیا میں تشریف لائے، تاریخ کا جملہ ہے، پورے شہر میں شہرت ہو گئی کہ علی کے گھر چاند اتر آئے۔ قمر بنی ہاشم، اسی لیے عباس کا لقب مشہور ہوا کہ عباس ولادت کے وقت بھی ایسا تھا جیسے چاند زمین پر اتر کر آیا۔ علی کے گھر میں چاند اتر آیا۔ حسین کو بھی پتا چلا کہ اللہ نے میرے گھر میں ایک ایسا بھائی بھیجا ہے کہ جو چاند کے جتنا حسین ہے۔ ایک دفعہ حسین اس حجرے کے پاس آئے جہاں نومولود عباس ہیں، مادر عباس ہیں اور مولا علی ہیں۔ حجرے کے دروازے پر آ کر حسین نے آواز دی، اے بابا، کیا میں اپنے بھائی سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بھائی سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ علی نے آواز دی، ہاں اے حسین، بے شک یہ تمہارے ہی لیے ہے، آؤ اپنے بھائی سے ملاقات کرو۔ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے عباس کو حسین کی آغوش میں دے دیا۔ حسین نے نومولود بھائی کو آغوش میں لیا، ایک دفعہ دائیں رخسارے پر رخسارہ رکھا، آواز دی، بھیا حسین آیا ہے۔ پھر بائیں رخسارے پر رخسارہ رکھا، پھر آواز دی، حسین آیا ہے۔ اب جو پیشانی چوم کر حسین نے آواز دی، عباس نے ننھے ننھے بازو نکال دیے، حسین کی گردن میں حمائل ہو گئے۔ عباس حسین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور عباس حسین کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ام البنین نے یہ منظر دیکھا، میرا بیٹا ابھی سے زہرا کے لال پر اتنا نثار ہو رہا ہے۔ پھر جب علی کی طرف دیکھا تو علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر، آنسو بہتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے میرے مالک، یہ تو شکر کا مقام ہے، یہ خوشی کا مقام ہے، میرا لال زہرا کے لال پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ علی نے کہا، اے ام البنین، جو میری نظریں دیکھ رہی ہے، کاش وہ میں تمہیں بتا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کی نظریں یقیناً فرات کا کنارہ دیکھ رہی ہیں۔ یہی عباس ہوگا، یہی حسین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب مختار کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا شاعر ابو خلیل لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ بتا تو نے کیا ستم کیا؟
کہ میں نے کوئی ستم نہیں کیا، نہ میں نے پتھر مارا، نہ میں نے تیر چلایا، نہ میں نے تلوار اٹھائی، میں نے حسین اور حسین کے ساتھیوں پر کوئی ستم نہیں کیا، یہاں تک کہ خیمہ گاہ کو بھی نہیں لوٹا، میں تو صرف شعر لکھ کر دیتا تھا۔ مختار نے کہا کہ اچھا یہ بتا تجھے کبھی حسین پر رحم آیا؟ خدا بھائیوں کی جوڑیوں کو سلامت رکھے، کسی بھائی کو بھائی سے ایسی ملاقات نہ کروائے جیسی حسین اور عباس کی ملاقات ہوئی۔ ابو خلیل کہتا ہاں ایک وقت تھا جب میں نے حسین کی بے کسی پر آنسو بہائے اور منہ پھیر پھیر کر رویا۔ مختار نے پوچھا کہ بتا وہ کون سا وقت تھا؟ کہا جب حسین اور عباس تنہا رہ گئے، اب حسین کے لشکر میں یا حسین ہے یا عباس ہے۔ اے مختار یہ دردناک منظر تھا کہ جب عباس بڑھتے تھے تو حسین گلے میں ماہی ڈال دیتے تھے، اے بھیا نہ جائیے، اے بھائی حسین کو غریب کر کے نہ جاؤ، اور جب حسین آگے بڑھتے تھے عباس قدموں پر سر رکھ دیتے تھے، مولا میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے آخری غم کے۔ یہ آخری رات ہے، یہ آخری رات ہے، ام البنین کو پرسہ دینا ہے، عباس کا پرسہ دینا ہے، نہیں ام البنین کو پرسہ نہیں دینا ہے بلکہ حسین کی ماں کو پرسہ دینا ہے اور عباس کا پرسہ دینا ہے، حسین کی سکینہ کو پرسہ دینا ہے اور عباس کا پرسہ دینا ہے، زینب کو پرسہ دینا ہے اور عباس کا پرسہ دینا ہے، حسین کو پرسہ دینا ہے اور عباس کا پرسہ دینا ہے۔ آئے عباس، آئے عباس، مولا مجھے میدان جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ کہا اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں میدان جنگ کی اجازت کیسے دے دوں؟ ایک دفعہ عباس نے یمین کی جانب نظر کی، پھر یسار کی جانب نظر کی، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ جہاں وہ لشکر جا چکا ہے وہیں مجھ کو بھیج دیجئے۔ اب حسین نے ایک جملہ کہا اچھا عباس تم حسین کو غریب کر کے جانا چاہتے ہو، تم حسین کی کمر توڑ کے جانا چاہتے ہو، چلے جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گا، جانا چاہتے ہو جاؤ عباس میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر ایک بات سنتے جاؤ۔ اے عباس جب فوج شام کی طرف سے غل اٹھتا ہے کہ حسین کو گھیر لو تو میری بہن زینب فضا سے کہتی ہے اے فضا یہ دیکھو میرا بھائی عباس کہاں ہے۔ مقتل کا جملہ عرض کر رہا ہوں، مقتل کا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اور جب فضا جا کر کہتی ہے کہ اے شہزادی عباس حسین کے سینہ سے پر ہے تو میری بہن زینب شکر کا سجدہ ادا کرتی ہے، اور اے عباس تمہیں پتا ہے زینب کیا دعا کرتی ہے؟ زینب دعا کرتی ہے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، زینب کو ایسا وقت نہ دکھانا کہ جب حسین تو موجود ہو مگر حسین کی حفاظت کے لیے عباس موجود نہ ہو، عباس نہ ہو۔ اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے میری بہن زینب و ام کلثوم کی ڈھارس ٹوٹ جائے گی، امید منقطع ہو جائے گی۔ اب عباس آ کر خیمہ تنہا میں بیٹھ گئے، اجازت لینے کا دل نہیں آئے، کیسے اجازت لے؟ جو باب الحوائج عباس ہے، جو حاجت روا عباس ہے، بڑی مشکل کے وقت میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، مگر عباس کا بھی کوئی مشکل کشا ہے، عباس کی بھی کوئی حاجت روا ہے۔ ابھی عباس خیمہ تنہا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے لرزتے ہوئے قدموں کی آواز آئی، لرزیدہ قدموں کے ساتھ سکینہ عباس کی گود میں آ کر سر رکھ کر کہتی ہے اے چچا عباس، جس کا آپ کے جیسا چچا ہو وہ سکینہ ابھی تک پیاسی ہے۔ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا،
حمید لکھتا ہے ایک دفعہ عباس حسینی خیمگاہ سے اس طرح برآمد ہوئے. عباس کی گود میں سکینہ ہے, سکینہ کی گود میں مشکینہ ہے, عباس کا رخ حسین کی جانب ہے. ایک دفعہ اس شان سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا. حسین نے کہا اے عباس بہت اچھی سفارش لے کر آ رہے ہو. جب حسین کے قریب پہنچے عباس بچی کو گود سے اتارا. بچی دوڑ کر باپ کے قدموں سے لپٹ گئی. اے بابا چچا سے کہیے میرے لیے پانی لے کر آئے. ایک دفعہ حسین نے سکینہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اے سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہو, مگر اس وقت کیا ہوگا جب تم چچا کو پکارو گی اور تمہارے چچا مدد کرنے کے لیے نہ آئیں گے. بچی سمجھ نہ سکی. عباس سے کہا جاؤ عباس پانی لے کر آؤ. عباس ایک ہاتھ میں علم ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کر فرات کی جانب گئے. ادھر بچی خیمگاہ کے خیموں میں گئی, ایک ایک خیمے میں گئی. بچوں سے کہتی ہے اپنے ساتھ کوزے لے لو, خالی کوزے لے لو. میرا چچا عباس ابھی پانی لے کر آتا ہوگا, سب کو پانی پلایا جائے گا. حسین بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں. سکینہ خیمگاہ کے سامنے 40 سے زیادہ بچے خالی کوزے لیے ہوئے کھڑے ہیں. عباس واپس آ رہے ہیں, عباس واپس آ رہے ہیں. سکینہ کہہ رہی ہے دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں, وہ پانی آ رہا ہے. ایک دفعہ علم کو جھٹکا لگا, علم کو جھٹکا لگا. عباس کا ایک شانہ قلم ہو گیا. دوسرا جھٹکا لگا, عباس کا دوسرا شانہ قلم ہو گیا. عباس آگے بڑھتے رہے, عباس آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ سر پر گرز لگا. مشق سکینہ حرملہ کے تیر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اب عباس آگے نہیں بڑھتے. حسین کمر پکڑ کر بیٹھ گئے. اے عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی. سکینہ یتیم ہو گئی. سکینہ نے اپنے پانی کے کوزے کو زمین پر پٹک دیا. اے بچوں اب پانی نہیں آئے گا, اب چچا نہیں آئیں گے. افتاؤ خیزہ حسین فرات کے کنارے پہنچے. ارے شیر جیسا بھائی بازو کٹائے ہوئے لیٹا ہوا ہے. ام المنین کا لال بازو کٹائے لیٹا ہے. ایک دفعہ حسین نے رخسارے پر رخسارہ رکھا, آواز دی عباس عباس اٹھو حسین آیا ہے. دوسری آواز دی عباس اٹھو حسین آیا. Abbas.